الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالی آسمان سے پانی نازل کرتا ہے فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ پھر اس نے زمین میں مختلف قسم کے چشمے اسی پانی سے جاری کر دیے ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ پھر وہ اس پانی کے ذریعے نکالتا رہتا ہے مختلف رنگوں کی کھیتیاں ثم يهيج فتراه مصفرا پھر وہ خشک ہو جاتی ہے اور تم اس کو دیکھتے ہو کہ اس کا رنگ زرد ہو گیا ثم يجعله حطاما پھر وہ ان کو چورا چورا کر دیتا ہے ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب بے شک اس سارے معاملے میں یقیناً نصیحت ہے اہل عقل کے لیے صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب العظيم الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
کل کے سبق میں اور اس سے گزشتہ پھر پیوستہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو تسلیم کرنے والوں اور ان کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان ہوا۔ آج کے سبق میں سورت کے شروع میں جو مسئلہ توحید بیان ہوا ہے، اس مسئلے پہ تیسری دلیل عقلی آ رہی ہے۔ پہلی دلیل تھی زمین و آسمان کے بارے میں، پھر انسان کے اپنے وجود اور جسم کے بارے میں، اور آج کی جو سبق کا حصہ دلیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات زندگی کا ذکر کیا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت پیرائے میں یہ بات سمجھائی، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آسمانوں سے بادل کون برساتا ہے؟ اس آیت کریمہ میں مرکزی طور پہ دو رخ ہیں، دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ اللہ صحیح طور پہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اور دوسری چیز ہے دنیا کی بے ثباتی۔ دلیل ایک ہے، لیکن اس سے دونوں مسئلے بڑی اچھی طرح سے واضح ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے، اس کو اللہ دل میں بٹھانے کی توفیق دے، اور پھر اس حقیقت کو ہم دل میں بٹھا سکیں کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اور یہ دنیا بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی جو ابتدا ہے نا وہ علم ترا سے ہو رہی ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو کچھ کر رہا ہے، یہ معاملات وہ سب کے سب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، تم سے کوئی پوشیدہ شے نہیں ہے۔ چلے کوئی شے پوشیدہ ہو اس کے بارے میں تو تمہیں یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ زمین و آسمان کا جو نظام ہے وہ اس نے بنایا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اس کی ایک خفیہ تدبیر ہے جس کے ذریعے آسمان اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، زمین اپنی جگہ پہ ٹکی ہوئی ہے۔ تمہیں جو وہ پیدا کرتا ہے تو تمہاری تخلیق کا جتنا معاملہ اور پروسیس ہے وہ بھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ بس ایک مخصوص مدت کے بعد تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اب سسٹم کچھ اور بنتا جا رہا ہے، وگرنہ جس کے پیٹ میں پل رہا ہوتا ہے اسے بھی ابتداءً پتہ نہیں ہوتا، اتنی پوشیدہ چیز ہے۔ چلیں وہ تو تمہیں سمجھ نہ آئیں، اس کے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، حالانکہ ہونا تو وہاں بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہاں تمہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ان خفیہ معاملات میں پرورش کرنے والا وہ ہے تو نظام زندگی کے چلانے والا بھی وہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں وہاں سمجھ نہیں آئی تو اب ایک اور چیز دیکھو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ آسمان سے بارشیں اللہ برساتا ہے؟ بارش یہ اللہ کی مرضیوں سے آتی ہے۔ کبھی کبھار یوں ہوتا ہے بادل بن کے آتے ہیں، کالے سیاہ بادل، ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں ٹپکتا، اور کبھی کبھی بادلوں کا اتنا بڑا کوئی نام و نشان یا اتنا بڑا جم گٹھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بارش جب ہوتی ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتی ہے۔
کائنات میں سب سے افضل مخلوق تو انسان ہے نا، کیوں یہ اشرف المخلوقات تو یہی ہے نا۔ یہ چاہنے کے باوجود، اس کی مرضیوں کے باوجود زمین پہ ایک قطرہ پانی کا نہیں آتا، اور کبھی کبھار یہ نہیں چاہتا تو بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ تو تمہیں ہونا چاہیے نا، یہ نظام تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے، اور جس کے کنٹرول میں یہ بارشوں کا نظام ہے نا اسے اللہ کہتے ہیں۔ وہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کائنات میں اور معبود کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مختلف جگہوں پہ اللہ پاک نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک جگہ بارش کا نظام، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ۔ سبحان اللہ۔ وہی اللہ ہی تو ہے جو بارشیں نازل کرتا ہے من بعد ما قنطوا، انسان تو نا امید ہونے لگ دیں، موسم بڑا گرم ہو گیا، اب کی بار فصلیں کیسے ہوں گی، بارشیں نہیں آ رہی، یکایک رب کائنات کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اسی کا نظام ہے۔ بڑی بڑی نا امیدیوں کے بعد جب وہ بارشیں دیا کرتا ہے تو وہ تمہیں سبق دے رہا ہوتا ہے۔ او کائنات کے انجینئروں، او سائنسدانوں، میں کرنے والے چودھریوں، دنیا داری میں منہمک ہوئے لوگوں، تمہاری مرضی اگر کائنات میں چلتی ہے تو چلا کے ذرا ایک قطرہ بارش کا تو مجھے برسا کے دکھاؤ، ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ۔ اور اگر ایک قطرے بارش پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے، تمہاری دسترس نہیں ہے، تو مان جاؤ پھر کائنات تمہاری نہیں، کائنات اس کی جو بارشیں برساتا ہے۔ پھر میں کیوں، پھر میری کیوں، ہاں؟ پھر میں کیوں، پھر میری کیوں؟ دیکھو تو صحیح، جو بارشوں کے قطرے برساتا ہے، پانی برساتا ہے، اسی کے کنٹرول میں سب کچھ، اور جب سب اسی کے کنٹرول میں ہے تو پھر تمہاری زبانوں سے یہ نہیں جچتا کہ میں، بلکہ تمہاری زبانوں سے جچتا یہ ہے میں کچھ نہیں، سب تو ہی تو، یہی جچتا ہے۔ پانی کے قطرے برسانے والا وہ، بارشیں دینے والا وہ، یہ نظام جو بنتا ہے، بادل بنتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ دوسرے بارے میں نا عقیدہ توحید کی دلیل دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض۔ دیکھو تو صحیح نہ تم، کائنات کا نظام، آسمان کس کے قبضے میں، زمین کس کے قبضے میں، پانیوں میں چلنے والی کشتیاں کس کے قبضے میں، آسمانوں سے برسنے والا بادل پانی کس کے قبضے میں، چلنے والی ہوائیں کس کے قبضے میں، جانور کس کے قبضے میں، اور ہوائیں ادھر ادھر چلتی ہیں، بادل لے کے اڑتی ہیں، وہ سارا کچھ کس کے قبضے میں ہے؟ جب یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، تم بھی مانتے ہو، تو پھر تم اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ پوجا تو اس کی کرو جس کے ہاتھ میں یہ سارا نظام ہے۔ اگر اللہ کے تم بھی مانتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں یہ نظام نہیں ہے، بارشیں برسانے والا اللہ ہے، آسمان و زمین بنانے والا اللہ ہے، سورج چاند کا نظام مسخر کرنے والا اللہ ہے، تم بھی یہ سمجھتے ہو
جب تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے بادل کا نظام، دھوپ ہوتی ہے، بالکل صاف موسم ہے، یکا یک بادل جڑنے شروع ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، کالے سیاہ بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بارش اللہ کی توحید کی ایک مستقل دلیل ہے، سمجھے؟ یہ اللہ کی توحید کی ایک مستقل دلیل ہے، اور بارش کے برس جانے کے بعد پھر اگلا پروسیس، وہ جو زمین ہے نا اس میں نہریں چل پڑتی ہیں، ندی نالے چل پڑتے ہیں، دریاؤں میں پانی آنے لگتا ہے، زمین کی سطح جو ہے اس کا پانی وہ برابر ہونے لگتا ہے، اوپر آنے لگتا ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کی توحید کی مستقل دوسری دلیل ہے۔ وگرنہ پانی کے بارے میں سورۃ الواقعہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں افرأیتم ما تشربون، کھیتیوں کے بارے میں پہلے فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، بھلا دیکھو تو صحیح جو کھیتیاں تمہاری اگتی ہیں وہ کون اگاتا ہے؟ تم تو بیج پھینک کے آ جاتے ہو نا، کون سا بیج زمین کے کس حصے میں گیا پھینکنے والے کو نہیں پتا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ وہ جو بیج کو مٹی کی تاریکی میں پال کے اس سے پودا پیدا کر سکتا ہے وہ میری آپ کی مشکلیں حل نہیں کر سکتا، اس سے کون سا کام مشکل ہے؟ اور بیج کے پودا بننے میں کون سا سفارشی ہے جس نے آ کے سفارش کی ہوتی ہے کہ یا اللہ اس بیج کو پودا بنا؟ کوئی سفارشی، کوئی شفاعتی، کسی نے آ کے کہا ہو کبھی؟ کوئی ہے؟ اور جب بیج کے زمین میں اگنے کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہے، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے بے ترتیبے پھینکے ہوئے بیجوں کو ترتیب کے ساتھ جوڑ کے یوں پودے پیدا کرتا ہے، فصل پیدا کرتا ہے، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو ہماری ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کہ اللہ کو کسی سفارشی کی ضرورت ہے؟ کیسے؟ افرأیتم ما تحرثون، دیکھو تو صحیح نا تم کھیتیاں جو تم اگاتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، وہ کھیتیاں تم اگانے والے ہو یا ہم؟ یہ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بڑے سے بڑا اللہ کی توحید کا منکر بھی کیوں نہ ہو وہ بھی کہے گا کھیتیاں اگانے والا اللہ، وہ بھی کہے گا۔ تو اللہ اگلی بات کر کے کہتے ہیں جب کھیتیاں اگانے والا اللہ ہے تو تمہاری مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ صاف آسمان کو بادلوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور بادلوں میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے پانی یوں معلق ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اوپر سے کوئی چیز اس کو باندھے ہوئے نہیں ہوتی، نیچے سے کسی چیز کا کوئی آسرا نہیں ہوتا، فضا میں یوں اللہ پانی کو باندھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے بھاری بادل ہوتے ہیں نا، پانی ان میں ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے وہ سارے کا سارا، تو وہ پانی یوں بالکل فضا کے اندر معلق ہو جاتا ہے۔ اور اس پانی کو فضا میں معلق کرنے والا کون ہے؟ یہ جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، وہ کہتی ہے سورج کی گرمی جب پانی کے اوپر پڑتی ہے اس سے پھر بخارات بنتے ہیں، بخارات پھر اڑتے ہیں، اڑ کے پھر وہ جمع ہوتے ہیں، پھر وہ بادل بنتے ہیں۔ اور گرمی تو ہر روز پڑتی ہے نا، گرمی ہر روز پڑتی ہے کہ نہیں؟ تو ہر روز گرمی سے بخارات تو اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ پھر تو ہر روز بادل برسنا چاہیے نا۔
لیکن ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے چلے مان لیں آپ کی بات ٹھیک ہے، بخارات اڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان بخارات کو ہوا میں معلق کر کے پھر اس سے قطرے برسا کے بنجر اور بے جان زمین کو، مردہ زمین کو آباد کرنا، یہ اس اللہ کی صفت ہے جس کے سوا کائنات میں معبود کوئی نہیں. یہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ یوں معلق کرتا ہے، معلق کر کے پھر اسے قطرے قطرے برساتا ہے، کہیں تھوڑے، کہیں زیادہ، کہیں تیز، کہیں آہستہ آہستہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، وہ پانی جو بارش کا ہوتا ہے نا، وہ فلٹریشن سسٹم اس کا اتنا بہترین ہو چکا ہوتا ہے. چلیں سائنس کی بات مانتے ہیں، وہ پانی زمین سے اٹھ کے یوں اوپر گیا. اب سمندر کا پانی آپ کسی فصل کو دیں، آپ کی سمندر کا وہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ آپ کی فصل کے لیے ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن وہی اللہ تعالیٰ یوں بخارات اٹھاتے ہیں اوپر، فلٹریشن سسٹم اتنا بہترین ہے، آپ موٹروں کا پانی جتنا مرضی دیتے رہیں لیکن بارش کے محتاج پھر بھی ہوتے ہیں. جب تک بارش نہ ہو فصلوں میں وہ رونق پیدا نہیں ہوتی. آپ بھلے آپ روز ان کو پانی دیتے رہیں. بارش کا فائدہ صرف اس کھیتی کے اگنے میں نہیں ہے، بارش کا عمل دخل کھیتی کے پکنے میں بھی ہے کہ نہیں؟ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ جامن، ہمارے ہاں جامن ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت اچھا یہ موسمی پھل ہے. یہ کچے تھے جامن، یہ جون کے مہینے میں کچے تھے. لوگ کہتے تھے بارش آئے گی تو پکیں گے. ہیں؟ بارش آئے گی تو پکیں گے. بارش آئی پک گئے. اب لوگ کہتے ہیں بارش آئی تو خراب ہو جائیں گے. اب بارش تو وہی ہے نا، لیکن جامن ایک بارش سے پک رہے ہیں، دوسرے سے خراب ہو رہے ہیں. اس میں مرضی جامن کی نہیں چلتی، کسی بندے کی نہیں چلتی، مرضی اس کی چلتی ہے جو زمین کے اوپر پوری کائنات کو رزق بھی دیتا ہے اور رزق کے سارے انتظام بھی کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سوا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے. جب روزی کا انتظام کرنے والا اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے تو بھائی میرے اور آپ کے سجدوں کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میری آپ کی پکاروں کے لائق بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. حاجت روا و مشکل کشائی کے معاملات میں بھی اللہ کے سوا حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اور فریاد رس و دستگیر لاجوال وہ بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے دوسرے کسی اور کو لاجوال بنانا ہے، دستگیر بنانا ہے، تو پھر ہمیں بارش بھی اس دستگیر سے لینی پڑے گی، فصل بھی اسی سے اگوانی پڑے گی، کھیتیاں بھی اسی سے پکوانی پڑے گی. لیکن اگر وہ یہ کام نہیں نہ کر سکتے اور بالیقین نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ لو کہ یہ کام صرف اللہ کرتا ہے. تو جو اتنے مشکل کام کر سکتا ہے وہ میریاں سردیاں پینا وال نہیں کر سکتا، وہ میریاں مجھاں وال نہیں کر سکتا کہ میں انہوں نے جنجر تک 11ویں آنے دے نہ کہ دودھ نہ چاڑا مجھ وال نہیں ہوتی. کیا تماشے ہیں اور کیا پہن بازی ہے جو ہم نے بنا رکھی ہے. بھائی ان بھینسوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے تو یہ چلیں گی بھی صرف اسی کے نام پہ، اس کے سوا کسی اور کے نام پہ نہیں چلیں گی. اگر کسی اور کے نام پہ بکرا دینا ہے، بھینس دینی ہے، گائے دینی ہے، اونٹ دینا ہے تو جاؤ بکرا وہ لے کے آؤ جو اس نے پیدا کیا ہے. اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے بکرے پہ کسی اور کا نام نہیں چل سکتا. کیسا نظام ہے اس کا بارش کا، سبحان اللہ العظیم. یوں فضا میں معلق ہے پانی، میں آپ چاہیں بھی تو وہ پانی نیچے نہیں آتا، اور جب وہ چاہتا ہے تو پانی قطرہ 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 کر کے نیچے آتا ہے. اسی پانی سے پھر اتنا زبردست نظام فلٹریشن کا ہے کہ بعض لوگ اس پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں کہ یہ بڑا صاف پانی ہے، اور اس سے کئی ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. پھر وہ فصلوں کے لیے سونا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو آج کل فصل چل رہی ہے، یہاں باجرہ لگے گا، ابھی دہان کی فصل ہوگی، اس میں
بارش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. گندم کی فصل ہے، گندم کی فصل پہ بارش کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بارشیں میری آپ کی مرضی سے نہیں آتی ہیں، اللہ کی مرضی سے آتی ہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اس کے باوجود تم میری تسبیحات نہیں بولتے ہو. کیوں؟ زبانوں کو تالے کیوں پڑ گئے ہیں؟ اور پھر یہی نہیں، دیکھو تو صحیح نا، جب بارش آتی ہے نا، بارش سے پھر ندی نالے چل جاتے ہیں، پانی آنے لگتا ہے، پانی سٹاک کرتے ہو، محفوظ کرتے ہو. اس پانی سے پھر تمہارے لیے فائدہ، تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ، تمہاری زمینوں کے لیے فائدہ. اللہ اللہ. پانی آتا ہے تو لوگ، ہمارے ہاں تو خیر وہ سسٹم نہیں ہے، ہمارے ہاں تو پانی آتا ہے نکل جاتا ہے، لیکن پہاڑی علاقوں میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جب بارش آتی ہے نا تو وہ پانی سٹور کر لیتے ہیں. اسی طرح صحرائی علاقوں میں، یہ چولستان اور یہ تھل کے جو علاقے ہیں، ان میں بھی بارش جب آتی ہے تو وہ پانی کو سٹور کر لیتے ہیں، پھر اس پانی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا دیکھو تو صحیح نا، اللہ زمین سے، آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر اس پانی کو راہیں دیتا ہے، راستے بتاتا ہے پانی کو، اب تو ادھر چل اور ادھر چل، اور وہ فصلوں تک پہنچتے ہیں. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، پھر وہ بنجر زمین کو آباد کاری کے قابل بنا کے وہاں سے پھر وہ مختلف قسم کے زرعی معاملات پیدا کرتا ہے. کہیں فصل اگ رہی ہے، کہیں پودے بن رہے ہیں، کہیں پھل اگ رہے ہیں، کہیں پھول اگ رہے ہیں، کہیں گھاس اگ رہا ہے. آپ کبھی یہ سسٹم سمجھیں، آپ نے گندم لگانی ہے نا، گندم کی بجائی آپ نے کرنی ہے، تو اس میں آپ کو گندم کے بیج کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو کبھی اس کو وہ جو دوائیاں لگا کے رکھتے ہیں، کبھی اس کو زہر لگا کے رکھتے ہیں، کبھی کچھ تاکہ یہ بیج خراب نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ زمین کو کاشتکاری کے قابل بناتے، ہل اس میں جوتے ہیں اور اس میں پھر بیج پھینکتے ہیں، تو بیج تو آپ صرف گندم کا پھینک رہے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ بیج تو آپ صرف گندم کا پھینک رہے ہیں، جڑی بوٹیاں کہاں سے اگائیں؟ آپ نے جڑی بوٹیوں کا بیج تو نہیں پھینکا تھا نا، بیج تو آپ نے پھینکا تھا گندم کا، جڑی بوٹیاں کہاں سے اگ گئیں؟ گھاس کہاں سے اگ گیا؟ یہ مختلف قسم کے درخت کہاں سے اگ گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ جو جڑی بوٹیاں گندم میں اگتی ہیں وہ کبھی دھان میں نہیں ہوگی. یہ سارا سال زمین کی تہوں میں اس جڑی بوٹی کے بیجوں کو محفوظ رکھنے والا کون ہے؟ اس سے پھر جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، پھر گھاس اگتی ہے، مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے جو بیج آپ پھینک کے آتے ہیں وہ اگتا ہی کوئی نہیں، گھاس اگ پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اگانا یہ میرے آپ کے قبضے میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنی مرضیوں سے اگاتا ہے. ثم یخرج به زرعا، پھر وہ اس سے کھیتیاں نکالتا ہے. کھیتیاں کیسے نکالتا ہے؟ کھیتی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور کھیتیاں ایک جگہ پہ رہ کر کے مختلف رنگوں کی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل بیان کروں گا. اور اس میں مسئلہ توحید کا جو حصہ ہے وہ بھی، اور ساتھ دنیا کی بے ثباتی کا معاملہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی کل کے درس کا حصہ ہوں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللہم اشف مرضانا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واقض حاجاتنا
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله لنا شافعا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين.